الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ اس آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم یہ ہے، ارشاد ربانی ہے، فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ یاد رکھنا کیا ہے؟ یہاں پر جو اصل اس کا جو مادہ ہے وہ ہے ذکر۔ فاذکرونی میں جو لفظ آیا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ دیکھیے اب آج کا میرا جو بیان ہے اس کا نام ہے ذکر۔ چونکہ ذکر کے نام پر کئی ایسے جو ہے نا بدعتیں ایجاد ہو گئی ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک نت نئے طریقے نکال لیے ہیں ذکر کے۔ پہلے یہ یاد رکھیے اب ذکر کا معنی کیا ہے۔ قرآن میں ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، ضامن ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ یہ ذکر کیا ہے؟ دیکھیے آپ، ذکر ہے سب سے پہلا ذکر کا جو معنی متعین ہوتا ہے وہ قرآن۔ قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کو جا بجا ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذکر نازل کیا ہے۔ کیا ہے ذکر؟ قرآن۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ جو ہے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے کیا نازل ہوا آپ بتائیے۔ دیکھیے آپ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یہاں کیا معنی ہے؟ نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یہ معنی بھی قرآن میں آیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ، ذکر یاد رکھنا، اس کا جو قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے نسیہ، بھولنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حشر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ اگر بھلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ انتقاماً تم کو تمہاری جانوں سے بھلا دیں گا۔ اب پتہ نہیں چلے گا کیا کام کر رہے ہیں۔ موت کا وقت قریب بھی آ گیا ہے تو دنیا میں ملوث رہیں گے، آخرت کی کوئی فکر نہیں رہیں گی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اور ہم ایسے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو آخر وقت کیوں؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں اللہ سے اپنے دل پھیر لیے، اللہ تعالیٰ بھی انتقاماً ان کے دلوں کو موڑ دیا، ضعف پھیر دیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وہی لفظ، اے ہمارے پروردگار ہمارے دل ٹیڑے مت کر ہدایت دینے کے بعد۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بھولنا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے وہ قرآن۔ آپ قرآن کو پکڑ لیجئے، تھام لیجئے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا رہبر ہے، ایک ایسا معلم ہے، ایک ایسا استاد ہے، گویا کہ آج ہر انسان کے لیے قرآن اس کو جو ہے نا ایک زندہ رہنما ہے، زندہ رہنما۔ آپ تھام لیجئے،
آپ کو موت تک انہیں آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتا اگر چھوڑ دیں گے. دیکھیے حدیث میں بھی وہی الفاظ ہے وَمَن تَرَكُهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گا وہ گمراہی میں رہ جائے گا. تو اللہ کو یاد کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے قرآن سارا کا سارا ذکر ہے. ذکر کا مطلب نصیحت، یاد دہانی، اس کا دوسرا نام. چونکہ ہم کو بار بار جو ہے نا قرآن یاد دلاتے رہتا ہے. دیکھو کیا اِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ ایک نصیحت نامہ ہے. فمن شاء ذکر، اب جس کا دل چاہے اسے نصیحت قبول کر لے. قرآن بتا دیا ہے. دیکھیے آپ اسی طرح سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لا لیے ہیں والذین آمنوا تطمئن قلوبہم لذکر اللہ، جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لا لیے ان کے دل مطمئن ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ قرآن کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا الا بذکر اللہ، خبردار حقیقت یہی بات ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان مطمئن ہو سکتے ہیں اگر دل، تو یہ اللہ کی کتاب اللہ کے کلام سے ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ ساری دنیا کی بھی جائیدادیں اگر بنا لیے ہیں پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں رہتا. مرتے وقت میں وہی بے چینی رہتی، وہی جو ہے نا ہیبت، وہی جو ہے نا لاچارگی، بے بسی. اور جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں کیا قرآن میں کیا بتایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی، اطمینان میں رہنے والی روح، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، نکل اپنے رب کی طرف، تو راضی اس سے وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، بشارت دی جا رہی ہے. دیکھیے آپ جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے قرآن کے تعلیمات کے ذریعے سے اللہ کو یاد رکھا ان کے لیے اچھا ہی ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں ان کے لیے کیا ہے لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر ان کے پاس ساری دنیا کے جائیدادیں، ہیرے جواہرات، جو کچھ بھی خزانے ہیں سب کے سب ہو جاتے ہیں اور فدیے میں دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ نہیں لیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں قرآن کا علم نہیں ہے، ان الذی لیس فی جوفہ من القرآن کالبیت الخریب، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ کیا ہے ویران کھنڈر ہے. اگر کوئی شخص جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے تعلیمات ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے. اس کو کسی پہ رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انہیں اتنے پیسے والا، وہ اتنے پیسے والا، وہ اتنا نہیں، وہ سب سے زیادہ امیر ہے. ساری دنیا کی دولت مل کے بھی جس کے دل میں 2 آیتوں کا بھی علم ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی فضیلت. اللہ تعالیٰ کا کہنا یہی ہے کہ دیکھیے آپ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے قرآن کے ذریعے سے میں جو احکامات دیا ہوں، جو تعلیمات دیا ہوں، اس کے ذریعے سے تم مجھے یاد کرنا. اذکرکم، تو میں بھی کیا کروں گا تمہیں، میں بھی یاد رکھوں گا. کیسا یاد رہوں گا؟ ہم تو قرآن کے تعلیمات کے ذریعے سے اللہ کو نہیں بھول رہے، یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرے گا. جیسا قرآن میں ہے وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا، متقی بنا، اللہ کے تعلیمات کو سچا مانا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے جو ہے نا زندگی گزارنے کا، لِلْيُسْرَى، آسانی سے زندگی گزارنے دے گی. اب اس کے بعد ہے وَاشْكُرُوا لِي، میرے جتنے انعامات ہیں پیدا ہوئے جب سے موت تک میں انسان کے اوپر جو ایک سانس کا ہم جو ہے نا
حق ادا نہیں کر سکتے، ایک پانی کے خطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھیے اب ایک دن اگر وینٹیلیٹر لگا دیے، آکسیجن لگا دیے، 50-60 ہزار روپے، چھوٹے دواخانوں کا خرچہ، بڑے دواخانوں کا خرچہ تو لاکھوں میں ہے۔ جب تک قدرتی ہوا لے رہے ہیں وہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کریں گے تو زیادہ ملیں گا، ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کریں گے ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ وشکروا لی، میرا شکر کرو۔ قرآن میں یہ جو لفظ آیا ہے شکر کا، اس کا جو معنی جو ہے، شکر کا جو اپوزٹ جو عموماً لفظ آیا ہے وہ ہے کفر۔ ہم کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کا انکار کر دیا، اسلام کو نہیں مانتا، لیکن عربی لغت کے حساب سے وہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ جو قرآن کا اللہ کا انکار کر رہا اس کو منکر بولتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ جو ہے کفر کا لفظ ابھی آیا ہے، دیکھیے آپ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ ناشکر، یہ ہے سر۔ اس لیے قرآن میں دیکھیے آپ کئی جگہ یہی لفظ آیا ہے اس شکر کے خلاف میں۔ اور پھر شکر کیسا کریں گے، کس طرح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے، صحت دیا، اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم کو ذرا سا صحت مل گئی، فوراً تعویذات ڈال لیے، گنڈے ڈال لیے، فلانا کر لیے، یہ کر لیے۔ یہ ہے ہمارا شکر کا طریقہ۔ دولت آ گئی تو سمجھتے کہ جو ہے نا ہم وہ بابا کی دین ہے، یہ بابا کی دین ہے، ان کے طفیل میں ہے، ان کا کرم ہے ہمارے اوپر، ان کا فضل ہے۔ یہ ہے نا، اولاد دے دیے تو سیدھا لے لے کے کہیں نہ کہیں جو ہے نا کسی درگاہ کو جاتے، بالا نکال دیتے اور سمجھتے کہ یہ ان کی طرف سے دین۔ یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری مت کرو۔ قرآن میں جو لفظ آیا دیکھیے آپ، ناشکری کا کئی جگہ ہے۔ وَخُلِقَ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، یہ جو قرآن ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے انکار کرو۔ یہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے قرآن کے ذریعے سے تم کو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، دیکھیں جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے انکار کر دے۔ لہذا شکر اس کی جو ضد آئی ہے قرآن میں ہے وہ کفر، اور کفر کے معنی ہے ناشکرا۔ اب کافر کو بھی کافر ہم اس لیے بولتے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کے اس کا اس کے اوپر جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس کا جو ہے نا اللہ کا شکر گزار ہونے کا بدل بتوں کا، پتھروں کا، معبودوں کا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کافر کا مطلب یہ نہیں ہے، کافر کا مطلب یہ ہے کہ ناشکرا ہے۔ اب قرآن میں جو ذکر کا جو لفظ آیا ہے دیکھیے آپ، سورہ بقرہ کی آیت ہے 200، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا خَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم مناسک حج پورے کر لیے، پورے انجام دینے کے بعد، زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب وہ مناسک حج پورے کرنے کے بعد میدان میں بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کے لوگ اپنے باپ داداؤں کی بڑائی کے قصے بیان کرتے تھے، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، وہ یہ قبیلے کا تھا، ہمارے لوگ اتنے جو ہے نا پڑھے لکھے جنگجو ہے، ہمارے پاس اتنے بہادر مرد لڑنے والے ہیں۔ یہ جو لوگ حج کے یعنی مناسک کے حج کے بعد جو ہے نا اس قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں فَإِذَا خَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم یہ پورے کر چکو، کیا کر چکو؟ مناسک، تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسا ذکر کرنا؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر اب یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، ویسا نہیں، اس سے زیادہ کرو۔ اب اس سے یہ معلوم ہو گیا ذکر سے مراد جو ہے وہاں پر بیٹھ کے یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ذکر ہوتی پہلے، سب سے پہلے ذہن میں تسبیح آ جاتی،
اب تسبیح آنے کے بعد ہم کچھ ایسے طریقے بھی نکال لیے ہیں، کوئی ایک نام لیتے اللہ کا، اس کو رٹنا شروع کر دیتے، جپنا شروع کر دیتے، یہ اتبار یہ اتبار، اس کو ذکر نہیں بولتے۔ قرآن میں اس قسم کا ذکر نہیں، ذکر کے معنی نصیحت ہے۔ اور دیکھیے آپ پورا قرآن اللہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس، آپ اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک انسان کا جو ہے نا تذکرہ چل رہا ہے، دفعتاً وہ شخص آ گیا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ بھائی ابھی آپ کا ہی ذکر چل رہا تھا۔ کیا کوئی شخص یہ سمجھیں گا کہ یہ سب مل کے میرا نام تسبیح لے کے پڑھ لیتے بیٹھے تھے، نہیں تو میرا نام رٹ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے؟ نہیں سمجھتا۔ ذکر کے معنی یہ ہے اس کے بارے میں اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی کبریائی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ بتاؤ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی طاقت، قوت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اب لے کے ہم ایک تسبیح جو ہے نا لے کے بیٹھے ہوئے اور بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں نئے باتیں یہ بھی نکل گئے، اسم اعظم بھی آ گیا اس میں۔ ایک اسم اعظم بول کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا 99 ناموں میں سے ایک نام لے لیتے کون سا بھی، اب اس کو پڑھنا شروع کرتے، وہ نام پڑھنے سے جو ہے نا اسم اعظم، بڑا نام۔ دیکھیے آپ، اسم ذات ہے اللہ، اسم صفات ہے یہ دوسرے نام۔ یہ اگر دیکھا جائے تو اسم اعظم اللہ ہے، اس سے بڑھ کے نہیں، باقی کے یہ صفاتی نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو، اللہ کو یاد کرو، دعا کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ اللہ کے نام ہے۔ اب یا حیو یا قیوم یا عزیز یا غفار، یہ جتنے بھی نامہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، صفت ہے۔ وہی صفت انسانوں میں بھی رکھا ہے، یہ نام ہے، نام صرف۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی دیکھیے آپ رمضان میں اکثر میں دیکھا ویڈیو ہے، حلیم نہیں بولنا، حلیم اللہ کا نام ہے، کیا بولنا پھر؟ دلیل۔ یہ لوگوں کو ذرا سا بھی ذرا قرآن کا کچھ علم ہوتا تو یہ بات ہی نہیں کرتے۔ اگر حلیم کا اردو میں ترجمہ کر دیں گے تو ایک ملائم چیز، لکوڈ، اتنا ہی ہے۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ رخ انکا انت العزیز الکریم، تو بہت بڑا تھا نا، کریم بول رہے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقٌ کریم، ان کو عزت کے نفیس رزق دیا جائے گا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کریم رفاست کے ساتھ دیا جائے گا بول رہے ہیں۔ تو یہ جتنے صفاتی نام ہیں، یہ اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیشن کرتے، ایک آدمی بہت رحم دل ہے، ارے بھائی بہت مہربان ہے، بہت رحم دل ہے، آپ بول رہے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ رحمان اور رحیم کا معنی نکلتا اس کا۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں کہ جتنے صفاتی نام ہے یہ اللہ کے نام ہے۔ تو ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نام لے کے بیٹھ گئے ہیں اور رٹ رہے، یہ جو ہے نا طریقہ تسبیحاں لے کے گن کے دینا کا نہیں ہے، دن کے تسبیحاں پڑھنے کا نہیں ہے، اور گن کے اللہ کو یاد کرنے کا نہیں ہے۔ سب سے بہترین جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفات جو قرآن بیان کیا ہے۔ سب سے دیکھیے آپ، آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے قرآن کی جس کا جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تک ٹوٹلی اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا بائیوڈاٹا ہے، اللہ کی پہچان اگر کسی آیت سے ہو سکتی ہے تو آیت الکرسی اور آپ کا جو ہے نا سورہ اخلاص، یہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، یہ ہے ذکر۔ جیسا ہم لوگوں کو ابھی میں بتایا کہ آپ کا ذکر چل رہا تھا، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ نام لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح جو ہے نا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ہمارے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہم قرآن کے آیات لوگوں کے سامنے پڑھنا سنانا۔ اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم تھا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمارے آیاتاں کھول کر لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی، اللہ کے رسول کی پوری زندگی یہ نہیں تھی کہ کہیں ذکر کر لیتے بیٹھ گئے، سب مل کے آ گئے، اندھیرا کر لیے، اللہ کے چیخاں، پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔
قرآن صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھو آپ، کہیں پر ایسا نہیں ہوا یہاں بیٹھ کے پڑھنے سے ہم کو اتنے لاکھ ثواب مل رہا ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھنے سے مکہ خالی ہو گیا، فتح مکہ ہونے کے بعد بھی مکہ خالی ہو گیا. کہاں چلے گئے سب؟ ایسے مقامات پہ چلے گئے جہاں پر اسلام نہیں پہنچا تھا. بیٹھ جانا تھا 1 لاکھ کا ثواب مل جاتا بول کے، نہیں بیٹھے، کوئی بھی نہیں بیٹھے. فتح مکہ ہو گیا تھا نا، اللہ کے رسول ہی بتائے تھے نا 2 رکعت نماز کا ثواب 1 لاکھ. تو پھر کیوں چھوڑ کے خود اللہ کے رسول چلے گئے؟ نہیں، اس سے بڑھ کے ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری یہی تھی کہ یہ قرآن جو اللہ کا ذکر ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. اور اللہ تعالیٰ تنبیہاً وارننگ کے طور پہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں بتائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے. بلغ، پہنچاؤ. حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا وہ پہنچاؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نہیں پہنچیں گے قرآن، دیکھیے آپ کس کو کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کریں، یہ قرآن لوگوں تک نہیں پہنچائے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ ڈریے مت، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گا. اب پھر فرمائیں سورہ انعام میں وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ جو وحی کی جا رہی ہے میرے اوپر قرآن کے ذریعے سے، وَأُوحِیَ إِلَيَّ میرے اوپر کی جا رہی ہے، هَذَا الْقُرْآن، یہ قرآن کیا ہے؟ لِأُنذِرَكُم، میں اس کے ذریعے سے تم کو ڈرا رہا ہوں. دیکھ قرآن کیا کرتا ہے؟ 2 چیزیں بتاتا ہے، بشارت دیتا ہے اور ڈراتا ہے. جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، خوشخبری دیتا ہے آخرت کی کامیابی کی، جنت کی. لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو ڈرا رہا ہوں. وَمَن بَلَغَ، جن تک قرآن پہنچانا ان کا کام ہے تابدان میں رکھ لے کے نہیں بیٹھنا. جن تک پہنچا اب وہ کام شروع کر دینا. جیسا آپ دیکھے ہوں گے وہ ایک شخص مشال لے کے بھاگتا، دیکھیا بھاگتے بھاگتے جا کے کہیں پر رک گیا تو وہاں پر ایک آدمی ٹھہرا ہوا رہتا، اس کو دیتے پھر انہوں نے لے کے بھاگتا. قرآن اس طریقے سے دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے. ہمارے آبا و اجداد قرآن کو ہم یہاں تک لائے نا. اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کا یہ معجزہ تھا، اعزاز تھا. 40-45 ممالک اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے. کتنا عرصہ؟ مختصر. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کی بدولت لوگ جوگ در جوگ، فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کیسا ہی ہے؟ یہ قرآن گھر میں تابدان میں رکھ لے کے خالی پڑھ لیے ثواب. آج قرآن کو جو ہے نا ہم صرف اپنے ذاتی وہ بھی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے. دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن، بیماریوں کی دفاع کے لیے قرآن، چھوچھا کے لیے قرآن، یعنی ہر چیز میں اسے ہم اپنے مفاد کے لیے ٹوکرے بھی نکال لیے. دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے کچھ الفاظ ادھر سے لے لیے، کچھ ادھر سے لے لیے، بیچارے لے کے پھر رہے روڈ لے. بھائی دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، ترقی کے لیے، وہ بیچارہ ننگے پھر رہا ہے. ارے اس کچھ خیر و برکت نہیں ملی، بیچارہ 10-10 روپے میں ٹکڑا بیچ دیتے پھر رہا ہے. قرآن یہ نہیں ہے. وَالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. فَوَرَبِّكَ، تمہارے رب کی قسم، لَنَا أَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ایسے لوگوں سے پوچھیں گے کہ قرآن کے ساتھ کیوں کرے. ہم تو تم کو قرآن آخرت جنت کا ٹکٹ نجات کے لیے دیے تھے نا. ہم دیکھیے آپ کلو نفس ذائقۃ الموت کا ملیں گا آپ کو. قبرستان، کلو من علیہا فان، قبرستان، یہ 2 آیتیں برابر وہاں ملیں گے. مر گیا انہیں بیچارہ، کلو نفس ذائقۃ الموت، مر گیا انہیں. اب اس کے اوپر تختی لگا رہے ہیں. یہ ارے بھائی وہ تو مر گیا، اس کو بتا کے فائدہ کیا ہے؟ لگانا ہے چورسوں پہ لگاؤ، جو زندے ہے وہ تو ہی پڑھے تو ڈرتے تم. یہ حال ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لگے ہوئے ہیں تم.
یہ پڑھ لینے سے، یہ کر لینے سے، یہ رزق میں برتری، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ یہ کر لیے، قرآن کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، مرحوم کے پاس سورہ یاسین پڑھے جا رہی ہے، کیا بولے تو دم جلدی نکل جاتا، آپ خود خواہش مند ہے مر جانے کے اس سے. یہ کتنی غلط بات. اگر کسی کو معلوم ہے اس کے سامنے جو ہے نا پہلے سے جو ہے سورہ یاسین پڑھے تو مر جاتے، اب وہاں جا کے یاسین پڑھے تو وہ بیچارہ اس سے پہلے مر جائے گا. ہے میں اب یہ آخری وقت ہے، یہ ویسے ٹائم پہ اس کو کیا تلقین کرنا چاہیے، کیا بتانا چاہیے. یہ قرآن کے ساتھ ہم جس قدر گھناؤنا، آج مسلمان کی پستی اور یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ سارا کا سارا آپ دنیا میں دیکھ لیجیے تقریباً الا ماشاء اللہ قرآن سے ہٹ کے ہماری زندگی ہے، ہمارا طرز عمل ہے. کیوں بھائی؟ کتنے تھے؟ چند ہزاروں میں تھے نا وہ لوگ. کیسا 44 ممالک جو ہے قرآن کی بدولت کیسا اسلام میں داخل ہوئے. آج وہ لوگ جو اسلام کو جو ہے نا پھیلا کے قرآن کے ذریعے سے جو 40-44 ممالک ہمارے حوالے کر کے گئے، آج ہم ہمارے عیاشیوں میں، بے دینی میں وہ بھی کھو دیا. چلے گئے، ایک ایک کر کے چلے گئے. ہر ملک میں دیکھو آپ، ابھی یہ قربانی میں دیکھو آپ، تماشا بنا لیے. ابراہیم علیہ السلام کیا لے کے گئے تھے؟ اپنے لختے جگر عزیز کو، اے اللہ میرے کو آگ میں ڈالتے دم دو، میں آپ کے لیے قربان کامیاب. میرے بچے کا خواب خالی ٹھیک ہے یہ بھی لے لو، اس میں بھی کامیاب. جان مال قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بولتی ہوں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. ہم بول رہے ہیں یہ چھوڑ کے باقی کا یہ کیا 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ امت مسلمہ. میں بتا رہا ہوں نا، ہمارے خاندانوں میں، اپنے سرکل میں، اپنے رشتے داروں میں، اپنے بھائی بہن، اپنے دیکھ لیجیے، آپ جائزہ لیجیے، 5-5 10-10 ہزار کے لیے جو ہے نا ترس رہے ہیں. مرحومین کے نام پہ بکرے کٹ رہے ہیں، مرحومین کے نام سے، جبکہ ثابت ہی نہیں ہے. میں کیا بتاؤں گا آپ کو؟ ایک جگہ جا کے دیکھا میں لاسٹ ایئر، خالی ایسا جتنے گایوں کے حصے ہیں ہر ایک میں مرحوم مرحوم مرحوم. ارے جو انسان مر گیا ہے، اس اگر ظہر میں مرا تھا تو عصر کی نماز اس کے اوپر فرض نہیں تھی. آپ 10 سال کے بعد اس کے نام سے قربانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بتائے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا طریقہ بتائے ہیں، قربانی دی جا رہی ہے. بھائی ان کے اوپر جب قربانی جب انہوں نہیں دے سکے، واجب نہیں تھی، تو پھر پوچھ بھی نہیں ہے. نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، نہ قربانی ہے مرحومین کی طرف سے. ہر انسان جو ہے وہ توفا کل نفس ما عملت، انسان جو عمل کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ مرحومین کے نام پہ یہ لاکھوں روپے یہ جو گائے وغیرہ جو کٹ رہے ہیں، اگر اس کو آپ جو ہے نا نارملی طور پہ ایک جانور قربان کر دیتے 5-6 ہزار میں مل جاتا، 8-10 ہزار میں بھی ہو جاتا. پھر باقی کا جو جا رہی 40 لاکھ 50 لاکھ وہ نکالو نا. پسماندہ طبقہ ہمارا ہے اس وقت دنیا میں، مسلمان بچے جو ہے تعلیم سے دور ہے. لے ان کو پڑھاؤ، لے ذمہ داری لو، بناؤ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. ارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نماز کے بعد مخلوق سے جڑ جا بولا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز پڑھ لی ہے، ہاں چلو زکات کی طرف آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. آپ کیا بول گے؟ سلام پھیرے، نماز پڑھے نا، اقیموا الصلاۃ. اب اس کے بعد کیا کریں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. کس کو بولے آپ؟ جو صف میں ہیں نا ان پہ سلامتی بھیجے نا. پھر سلامتی جب بھیجے آپ تو پھر ان کو جو ہے مدد کیوں نہیں کرتے ان کی؟ آج جو ہے ہم کسی کو 5 روپے 10 روپے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قرضہ یہ بھی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بتائے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. جیسا دیے، اگر کسی کے اوپر کچھ ایک احسان کر دیے، زندگی بھر وہ بیچارہ مرے دم تک وہ اس کے احسان تلے دبے ہوئے رہنا اور وہ احسان انہوں کی ناتے رہتے ہیں. ایسا مت کر لو، باطل مت کر لو بولے اللہ تعالیٰ. یہ سب ہمارے اندر کب آئیں گا؟ ہمارے اندر ہم جو ہے دین حنیف کی طرف کب آئیں گے؟
اتنا کھلا واقعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں اپنے آپ کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے گئے. اگر جانور ہی قربان کرنا تھا تو یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے, بڑا کام نہیں ہے. کچھ ایسے بھی اس میں ہمارے پاس ایسے روایتیں بھی ڈال دیے ہیں, وہ بکرا کاٹے بیچارہ جنت, تو پھر عمل کون کریں گا؟ قرآن کیا بول رہی ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا سمجھتے ہیں تم جنت میں ایسی چلے جائیں گے؟ چٹپٹا کام ہے کہ کر لیا, وہ کر لیا, یہ پڑھ لیا, یہ کر لیا, جنت میں چلیں گے؟ نہیں. مستہم الباسا, تکالیفیں پہنچے تھے تمہارے سے پہلے ہوں گے, والضراء, مصیبتیں آئیں, وزلزلوا, ایمان کے ذریعے سے ہلا دیے گئے, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, یہاں تک کہ ان کے ساتھی, ان کے پیروکار, ایمان والے پکار اٹھے, اے اللہ تیری مدد کا واقعی. زندگی بھر سخت امتحان کے بعد قرآن کی جو جنت ہے بہت مشکلات سے مل, آپ نکال کے پڑھ کے دیکھیے, اتنی آسانی نہیں ہے. ایک جملہ ادا کرتی جنت جس دروازے سے چاہے جاؤ. اگر ایسا معلوم ہوتا تو بھی صحابہ کرام اتنی گھر دار وغیرہ سب کیا, ابھی جو آئے تلاوت کی گئی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارا مال, تمہاری اولاد اللہ کا ذکر, قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے سے رکاوٹ نہیں بننا. نہیں ٹائم نہیں ملا میرے کو, میں نہیں جا سکا, زندگی پوری گزر گئی. قرآن آپ تجزیہ کر کے دیکھیے, نکل کے دیکھیے, ہمارے مولویاں مدرسوں میں بیٹھے ہوئے خالی تنوں کے رہ گئے ہیں خالی, اللہ ماشاءاللہ. نکلنا پسماندہ جو لوگ ہیں جھوپڑیوں میں, غریب وغیرہ, وہ بوڑھے ہو گئے, ان کو الف با بھی نہیں آتا ہے. پڑھا ہونا, اپنے مفاد کے لیے مدرسہ کھول لیے, اپنے لاکھوں روپیوں کی گاڑیوں میں پھر لیے, کر لیے, ختم ہو گئی بات. ان کو کون اٹھائیں گا؟ ان کو بتائیں گا کون؟ ویسی جیسا پیدا ہوئے ہیں ویسی مر جا رہے ہیں. کون ذمہ دار؟ کیا یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا بتائے؟ وہ من بلغ, جن تک پہنچے ان کا کام ہے رکھنا نہیں, لوگوں تک پہنچانا. اگر یہ کام کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئیں گی. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر تم اللہ کی یہ دین حق لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر نہیں کریں گے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو اللہ تمہیں ایسے پستی میں ڈال دیں گا کہ اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا تمہاری. آج وہی ہے, پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے, ہم لوگوں کو شدید درد بھی ہو رہا ہے. بھائی مسلمان مار کھا رہا ہے, درد اس واسطے ہو رہا ہے کہ نام مسلمان اسلام سے جڑ گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرمائے تھے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, یاد رکھو ایمان لانے کے بعد تمہارا نام اب اسلام سے جڑ گیا ہے. برائی میں نہیں آنا, مسلمان چوری کرا کوئی نہیں بولنا, کوئی اخبار میں نہیں آنا. مسلمان فلانا نام, فلانا محمد, وہ ایوب, محمد صابر, وہ زنا کرا, نہیں آنا. اسلام بدنام ہو جاتا, اور بدنام ہو رہا ہے. آج ہمارے پاس کوئی امانت رکھنے تیار نہیں ہے. رکھو رے بھائی, نوکری دینے تیار نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ سرخہ تو بھی ہو جاتا, پٹان تو بھی ہو جاتا, کچھ نہ کچھ. بے بھروسہ, بے اعتماد شخصیت کا نام مسلمان رہ گیا ہے. کیا بدنام ہو رہا اس سے؟ مسلمان نہیں, اسلام. اسلام. اب وہ غیر قوم کو کون جا کے بتانا, نہیں بھائی یہ مسلمان نہیں. بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, لوگوں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پہ بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان کو؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ ایمان والے نہیں. اگر ہمارے پاس واقعی وہی جذبہ, صحابہ کرام وہی چار رکعت نماز پڑھے تھے, ظہر کے, عصر کے, وہ 3 مغرب کے, عشاء کے وہی پڑھے تھے, اور قرآن بھی وہی پڑھے تھے. پھر کیوں رضی اللہ عنہم, اور کیوں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ ارے اس آدمی جو ہے نہ ہمارا خوف رہا, مار رہے ہیں مسلمان کو, مار. ارے مسلمان کو وشواس سے مار رہے ہیں, مسلمان پورا نہیں ہوا بول کے مار رہے ہیں. اگر سچا مسلمان رہتا نا, صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیے آپ, امانتیں لا کے رکھتے تھے غیر قوم.
کوئی سفر کو جا رہا ہے تو بولتا تھا یہ میرے بیوی بچے ہیں یہاں پر رہنے دیجئے، میرے کو اطمینان رہتا ہے، ہم جا کیا کریں۔ 4 مہینے لگ گئے، 6 مہینے لگ گئے، اب 10 روپے رکھانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری پہچان ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے دین آگے بڑھیں گا تو کیسا بڑھیں گا؟ اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ سیاستدان یہ کام نہیں کریں گے، سیاستدان اپنے ووٹ کے لیے نکلیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ ایک معمولی جو ہے نا ایک کام نہیں ہو سکتا ہے لوگوں سے، صرف یہی ہے کہ جس پسماندہ زندگی جو یہ لوگ گزار رہے ہیں، یہ لوگ اسی طرح اس میں رہیں۔ اگر حکومت کو صرف زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اردو میڈیم خواہ ہو یا کوئی اسمارٹ میڈیم ہو، ایک لینگویج عربی کا اضافہ اگر کر دیتے، 3ری 4تھی جماعت سے کرو، زیادہ مشکل نہیں ہے، 5 6 7ویں جماعت تک رکھ دو، ختم ہوگی بات۔ بچہ بہترین جہاں کہیں بھی قرآن جو ہے پڑھی جائیں گی، سنائی جائیں گی، اس کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، بھئی یہ قرآن میں ہے۔ یہی بولے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ کب روکتی؟ سمجھا تو روکیں گی نا، جب سمجھائیں گی تو کیا روکیں گی؟ تو یہ ایک لینگویج کا اضافہ آج تک نہیں کرے، نظام کے زمانے میں تھا۔ غیر مسلم جو ہے، میں خود دیکھا ہوں جو بڑی عمر کے ابھی ہے، ان کو عربی آتی ہے، اچھا عربی بھی آتی، اس کا ٹرانسلیشن بھی آتا، کیوں؟ وہ سبجیکٹ تھا وہ۔ آج ہی نہیں، ارے جس زبان سے تمہارے کو جو ہے جنت حاصل ہو رہی، برائیوں سے بچ رہی، ایک انسان بن رہے ہیں، وہ لینگویج کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیلگو ہے، ہندی ہے، تمام زبانیں ہیں، حساب سب میں ہے، پرفیکٹ بھی ہے بچہ، پیدا ہے، لیکن مرے دم تک انہیں اگر کوئی وہ بیچارہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا، سورہ اخلاص پڑھ رہا، اس کے بھی معنی نہیں معلوم ہے۔ یہ کیوں؟ ادھر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جنت مل رہی نا اسے، کیا ملیں گی؟ نوکری ملی تو کب تک ملیں گی؟ 60 سال کے اندر ختم، وظیفہ بھی ہو جاتا اگر جب تک جیے تو۔ ایک نوکری کے لیے آپ جو ہے بچوں کو لاکھوں کروڑ روپیہ لگا دیں گے، پڑھا رہے، لیکن جو ہے وہ کیا ڈگریاں کل قیامت میں کام آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کتنے آپریشنز کرے تھے، کتنے بلڈنگ بنائے تھے، کون سے بلڈنگ بنائے تھے، عمل اس پہ کرا نہیں کرا؟ یہی الم تکن تتلا علیکم آیاتی، کیا میرے آیتان تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ ہر مرنے والے سے سوال ہو رہا، خجات کا آیاتی فکذبت بہا، میرے آیتان تیرے پاس آئے تھے تو اس کو انکار کر دیا۔ یہ کب بولی؟ اللہ تعالیٰ غیر قوم پہ میرے آیتان تیرے پاس آئے تھے کب بولیں گا؟ جب ہم یہ قرآن کا نسخہ دوسروں تک پہنچائے۔ ہم وہ قوم ہیں لیے رکھ دیے، آتی کب ہمارے پاس؟ خریدے کتنے مسلمان؟ کچن میں دیکھو آپ، لاکھوں روپے کا سامان ہے، کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ کے دیکھو بھائی ذرا ایک ترجمے کی قرآن لاؤ، وہ تو پورا گھر چھان مان لو، نہیں ملتی آپ کو قرآن، نہیں ہے، نکلی بھی تو کون سی نکلتی؟ ان کے جہیز میں جو دیے تھے نا، ایسا مارے تو دھول اس کے اوپر، وہاں سے اوپر چڑھ کے ٹیبل پہ سے نکالے تو وہ نکلتی جہیز میں دیے تو۔ مطلب یہ ہے کہ جب سے اب تک نہیں کھلی انہیں۔ یہ ہے، یہ ہمارا جو ہے نا وتیرہ ہے۔ ہم وہ قوم نہیں بن سکتے جو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم وہ قوم ہیں جو پیدا نہیں ہوئے بلکہ تم کو پیدا کیا گیا ہے، تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں، دیگر قوم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف، معروفات کا حکم دینا، ہر اچھائی مسلمان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلنا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر برائی مسلمان کے ذریعے سے دور ہونا، روکنا نہیں بھائی یہ برائی ہے، یا نہیں جانا جا کے تاغیزوں کے پاس رکنا، روڈوں پہ بے حیائی فلانا، اچھے طریقے سے، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو ہے نا نکلیں گے اپنی قوم کو سنبھالیں گے تو یہ ہوگا، نہیں ایسی ہر انسان یہ سمجھ رہا 5 وقت کی نماز پڑھ لے کے میں جنتی، ختم ہوگی بات۔ بازو والا اللہ ہے، ملایا ہے، یا فولانا ہے، یا بے دین مسلمان ہے، میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے، میرے کو میں نے ختم ہو گئی بات، میں مر گیا تو میرے کو جنت۔ اب اللہ اس کو پوچھیں گا نہیں، پہلے تمہارے کو پوچھیں گا۔ بنی اسرائیل کا مشہور قصہ ہے نا، جو غار میں بیٹھ کے یاد الہی کر رہا تھا، حکم ہوا وہ بستی کو غارت کر دو، جبرائیل السلام کیا بولے؟
نہیں وہاں تو جو ہے نا بیچارہ اللہ اللہ کر لیتے بیٹھا ہوا اللہ کا نیک بندہ, اسی سے شروع کرو. کیوں؟ زمانے میں جب برائی پھیل رہی ہے آپ کمرے میں بیٹھ کے اللہ 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 اللہ, یہ نہیں ہے. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, کیا ہے یہ آیت؟ اے چادر اوڑھ کے, یہ محاورہ ہے, یہ واقع چادر اوڑھ لے کے نہیں بلکہ یہ ایک استعارہ ہے. کیا ہے مطلب؟ اپنے آپ کو الگ تھلگ رہنا, الگ ہو جانا, بالکل نہیں. اے قوم سے الگ تھلگ رہنے والے, اس کو بولتے ہیں چادر لپیٹ کے محاورہ. اے چادر لپیٹ کے سونے والے, اٹھو. قم فانذر, ڈراؤ. دیکھیے آپ کہاں تھے اللہ کے رسول؟ نبوت سے پہلے کہاں تھے اللہ کے رسول؟ غار ہرا میں تھے. اللہ تعالیٰ کیا بتایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو رستے سے ناواقف دیکھے ہدایت دے دیے. اس کے بعد ایک وہی ہے نا, یا ایھا المزمل مدثر, نکلو. غاروں میں بیٹھنا نہیں. ہمارے پاس اتنے ولیوں کے قصے ہیں, وہ غار میں 25 سال تھے, پتے کھائے, وہ کھائے, جنگل میں رہے, فلانا رہے, 10 سال تک ایسا جھاڑو پکڑ کے رہ گئے, گھونسلے اٹھ گئے, چوڑیاں ڈال دی. ارے بھائی کیسا زندہ رہتا ہے؟ یہ قصے ہیں. ہم ایسا آج ممبروں پہ سے یہی اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے نا, فَإِذَا خَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ كَذِكْرُ اللَّهَ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ارے اللہ کی تعریف, اللہ کی شان, اللہ کی کبریائی بیان کرو. ممبروں سے خالی بزرگ, ایک بزرگ میں حالیہ میں ایک جمعہ پڑا, وہ بیچارے جو ہے نا قصہ سنا رہی, 40 سال تک جنت سے وہ بزرگ کو ٹفن آیا کہ وہاں پر جو ہے نا بورچی خانہ ہے, وہاں پکوان ہو رہا, وہاں سے لا کے دے رہے ہیں. اب سنتے ہیں ہم لوگ. ایک بزرگ تھے 40 سال تک جنازہ ان کا ایسا چلتے رہا. ایسے باتیں جو بالکل یعنی ناممکنات میں سے وہ قصے ہم آج مسجدوں سے سنا رہے ہیں. اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی ہم سناتے نہیں, نہ ہمارے اس علماء ہیں. جب تک ہم قرآن کے ذریعے سے جو ہے نا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا بولے ہیں, اس قرآن کے ذریعے سے سب سے بڑی جدوجہد کرو. آپ نکلو, یہ پیغام پہنچاؤ, تو دنیا میں امن قائم ہو سکیں گا. نہیں میں جنتی بولے تو نہیں, جب نکلیں گے نا قیامت کے دن تب پتا چلیں گا. بازو والا پکڑیں گا, خاندان والے پکڑیں گے, گھر والے بھی پکڑیں گے. ارے بابا نماز کو چلے جاتا ہے, بابا پڑھا لکھا ہے, بابا کو قرآن آ جاتی ہے, بیٹوں کو پوچھے تو ایک کو بھی نہیں آتی. کیوں؟ کیا ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ 4 بیٹے دیا تھا, 4 بیٹیاں دیا تھا, تو وہ تمہارے زیر نگرانی دیا تھا, بطور امانت ہے. وہ پوچھیں گا کل اللہ تعالیٰ کہ 4 کی پرورش تمہارے ذمہ کرا تھا میں, کیا بنائیں؟ لڑکے آیا تو شاباش, مار کے آیا تو شاباش, قتل بھی کرا تو شاباش, بچہ ہے سمجھے, برا کام بھی کرا شاباش. یہ شاباش کا نکلتا معلوم ہوتا ہی. یوم یفر المرء من اخیہ, جب بھاگیں گے نا بھائی سے, اماں سے, بھاوا سے, جب آگے پکڑیں گے تو جب پتا چلتا. نہیں میرے بھائی, اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو جب تک ہم اپنی زندگی میں شامل لے کریں گے, یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا, اسی کو اپنانا پڑے گا. جب تک لازم کر لینا کہ کم سے کم 4 آیتیں میں ترجمے سے پڑھوں گا تو باہر جاؤں گا, تو پھر قسم خدا کی کوئی دنیا کی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. خود بخود انقلاب آئیں گا. آپ ایک دائی بنیے قرآن, آپ ایک خود قرآن کو تھام لو, زندگی بھر وہ آپ کو تھامتا. آج دنیا میں جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں کر رہی, وہ کتاب ان کو بنا رہی ہے, کتاب ان کو مسلمان کر رہی ہے. اگر ہم کم سے کم اس پر عمل کرتے ہوئے, یہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ گمراہ ہے یا بے دین ہے, اگر یہ تعلیمات ان تک پہنچائیں گے تو پھر ہم خیرہ امت ہے. نہیں تو ہم خود اس امت کے شر امت ہیں. ہم خود ہیں اصل میں اسلام کا دروازہ آج مسلمان خود بند کر رہا ہے, غیر قوم نہیں کر رہا. کوئی غیر قوم آج تک کہیں پر بھی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا. کئی کو قرآن پڑھ رہے ہیں تم لوگ, مت پڑھو قرآن, قرآن نہیں سمجھتے, کوئی نہیں بولا. وہ مسلمان ہی بولا قرآن نہیں سمجھ سکتے, اتنے علوم ہونا, وہاں جانا, یہاں جانا. قرآن 4 جگہ بولا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, آسان کر دیے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, آپ کی زبان میں ہم قرآن کو آسان کر دیے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ,
جو لوگ متقی بننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس قرآن کے ذریعے سے خوشخبری ہے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، جھگڑالو، بدماش، غنڈے جتنے بھی ہیں، روڈیاں، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ تاکہ وہ بدماشی چھوڑ دے. جو قرآن بیان کر رہا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اگر یہ خوش فہمی میں ہے، رمضان آ گئے، روزہ رہ گئے، افطاری کھا لیے، 5 وقت نماز پڑھ لیے، جمعہ چلے گئے، اس کے بعد میں باضابطہ اسلامی ڈریس پہ لے کے بھی چلے گئے اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کی فکر نہیں کرے تو ہمارے لیے خرابی ہے. یہ بالکل بالیقینی بات ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ خود قرآن بول رہا ہے. یطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، سورہ مائدہ میں بولے اللہ تعالیٰ. ہر انسان یہی سمجھ رہا کہ وہ جنت نعیم میں داخل ہو جائیں گا. نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے کتاب صحابہ کرام تک پہنچی، ان کے ذریعے سے یہ ہم جو ہے آج وہ کتاب کے حامل کتاب ہے، ہم ہیں وارث اصل میں. اللہ کے رسول تھے، صحابہ تک پہنچا دیے، صحابہ ان کے بعد ہوتے ہوتے ہم تک آیا ہے. اب ہمارا کام ہے تابدان میں نہیں، تابدان سے نکالنا ہے، خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر وہ تعلیمات لوگوں کو پہنچانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے ایک سچا مسلمان اور قرآن و سنت کے عین مطابق عمل کرنے والا بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.